ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے نبی پر، اور فرشتے بھی نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلمو، تم سب نبی پاک کی ذات پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیمہ، خوب سلام بھیجو۔ ممکن ہے کسی سننے والے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آج اس موضوع کو کیوں اٹھا لیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ تو جب شعبان کو نبی پاک نے اپنا مہینہ کہا تو پھر اس مہینے میں درود و سلام کا اختصاص زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نبی پاک کی ذات پر درود بھیجو اور آپ پر سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یہاں چند باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ صلاۃ کا ذکر پہلے فرمایا، صلاۃ کے بارے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی کی ذات پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا حکم امت کو بھی دیا۔ سلام کے بارے بتایا کہ تم بھیجو۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم سلام بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی سلام عرض کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو ترتیب رکھی اس میں کچھ نقطہ سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت میں پہلے درود کا ذکر ہے، پھر سلام کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ درود بڑی فضیلت والی چیز ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جمیل ہو، جس موقع پر نبی پاک کا ذکر ہو، ہر اس مجلس میں آقا کریم علیہ السلام پر کم از کم ایک بار درود بھیجنا یہ واجب ہے۔ اور درود پاک کا ثواب کیا ہے؟ بہت زیادہ حدیثیں آتی، ایک اس میں سے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی امتی جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے ایک بار، تو اللہ پاک کی طرف سے 10 بار صلاۃ اس کو نصیب ہوتی ہے، 10 بدلہ ملتے ہیں، 10 بار اس کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ جتنی نبی پاک کو فضیلت ملتی ہے اسے 10 گنا ہمیں مل گئی، ایسے نہیں۔ پھر اس میں ہے کیا؟ نبی پاک کے لیے صلاۃ ہے آپ کی شان کے مطابق، اور ہمیں جو اس کا بدلے میں صلاۃ ملتا ہے وہ ہماری حیثیت کے مطابق۔ اب یہ بات سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم ایک بار صلاۃ بھیجیں ہمیں نبی پاک کی ذات پر، اور 10 بار ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امتی جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پیش کرتا ہے، یقیناً نبی پاک کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوتی ہے تو آپ اس امتی پر شفقت کی نظر فرماتے ہیں کہ اس نے میرے حق کو پہچانا اور میرے لیے صلاۃ بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس شفقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، نبی پاک کی اس شفقت بھری نظر کا، نگاہ عنایت کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین
وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میرے بندے پر محبوب نے نظر کرم کی ڈالی، امتی نے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجا، نبی کریم علیہ السلام نے شفقت کی نگاہ ڈالی، اللہ رب العالمین اس بات پر کہ میرے محبوب نے اس پر شفقت کی نظر ڈالی، اس کو 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان فرمائی اور یہ ذوق سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے صلاۃ کا ذکر ہے، بعد میں سلام کا ہے، لیکن سلام کے ساتھ تسلیمہ کی قید بھی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ صلاۃ میں مدارج زیادہ طے ہوتے ہیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن سلام میں اخلاص اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ سلام میں خلوص اور محبت یہ زیادہ ہوتی ہے۔ کس طرح؟ بھئی صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے، پہیلی ہے کہ ہمیں جتنے لفظ ملتے ہیں احادیث میں 50 کے لگ بھگ صیغے ملتے ہیں درود پاک کے، ان میں سے 48 صیغے ایسے ہیں، 48 جملے درود پاک کے اس قسم کے ہیں جن میں اللہم صلی علی یا صلاۃ اللہ وسلامہ، یعنی اللہ کا درود، اللہ درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ 96% صیغے ہیں جن میں اللہ پاک کا ذکر ساتھ کھڑا ہے صلاۃ کے، اور 4% میں اگرچہ لفظ صراحت سے نہیں، لیکن پھر بھی گزارے کہ 96% پر اس کو بھی عمل کیا جائے گا۔ اس میں راز کیا ہے؟ بھی اللہ پاک نے ہمیں کہا درود بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ کی امتی اور نبی کی ذات پر درود بھیجو، ہمیں نبی پاک نے سکھایا تم یہ کہو یا اللہ تو درود بھیج۔ بے درود ابراہیمی یاد ہے؟ بہت سے درود اس طرح ہے، ان میں یہی آتی ہے ہٹ کر بات یا اللہ تو درود بھیج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک موقع پر حاضر تھا، وہاں حبشہ کے علاقے کے ایک عالم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تقریر میں یہ سوال اٹھایا، عربی تقریر میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے تم نبی پر درود بھیجو، اور نبی پاک نے ہمیں سکھایا تم یہ کو یا اللہ تو درود بھیج، یہ کیا ہے؟ پھر اس کی توجیہ جو اس نے بیان کی وہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب کی عظمتیں کیا ہیں ہمیں اس کا کما حقو ادراک نہیں، تیرے محبوب کی شان کیا ہے ہمیں اس کی پورے پہچان نہیں، تو جانتا ہے تیرے محبوب کی عظمتیں اور شانیں کتنی ہیں، تو جس طرح ان کی شان کے لائق ہے اس طرح درود بھیج، ہمیں نہ درود کی حقیقت کا پتہ، نہ محمد رسول اللہ کی عظمت اور مقام کی حقیقت کا پتہ۔ اللہ تو کہتا ہے درود بھیج، ہم ان کی طرف متوجہ ہیں، یا اللہ تو جس طرح نبی پاک کی شان ہے اس کے مطابق جو چیز درود ہوتی ہے وہ ان پر بھیج۔ محققین علماء نے اس میں بڑی بحثیں کی تھی، کسی نے کہا اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی یہ ہے اے اللہ نبی پاک کو عظمت عطا کر، نبی پاک کی شانوں میں اضافہ فرما، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو سربلندی عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ہدایت عطا فرما کر نبی پاک کی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا فرما، نبی پاک کو سکون پہنچا، نبی پاک کی امت کو ترقیاں عطا فرما، فتوحات عطا، یہ سارا کچھ صلاۃ میں ہے۔ اب یہ جو سمجھ آئی بات علماء کو، یہ علماء کی سمجھ پر ہے، قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا صلاۃ کا یہ معنی ہے، نبی پاک پر جو صلاۃ بھیجنا اس کا معنی یہ ہے، کسی حدیث میں یہ وضاحت نہیں، یہ بات علماء کے اقوال تھے۔ بہتر وہ ہے یا اللہ تیرے نبی پاک کی عظمتیں کیا ہیں تو جان، تیری شانیں کتنے بلند ہیں تیرے محبوب جانے، ہم تو یہ جانتے ہیں تو نے حکم دیا محبوب پر درود بھیجو، ہم لبیک کہتے ہیں،
ہم حاضر ہیں یا اللہ، چونکہ ہمیں درود کی حقیقت کا علم نہیں، یا اللہ تو درود بھیج۔ تو درود کی حقیقت میں اصل یہی ہے کہ ہم عاجز ہیں اس کی حقیقت پہچاننے سے۔ لفظ پر غور کیا جائے تو اس لفظ میں وصل کا مفہوم آ سکتا ہے، وصل میں نہ ملنا۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج کے بیان میں جہاں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، حضور علیہ الصلوۃ اللہ پاک کے قرب میں گئے، پھر اور قرب خاص سے نوازا اللہ پاک نے، تو پھر حالت یہ ہوگی جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، پر میں اس سے بھی قریب، تو وہ کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں پھر اتنا ہی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ اللہ رب العالمین کی دلیل، نبی پاک علیہ السلام کا کمال اس کے کمال کی دلیل، نبی کریم علیہ السلام کا حسن اس کے حسن کی دلیل، نبی پاک کا بے عیب ہونا اس کے بے عیب ہونے کی دلیل، حضور علیہ السلام کا جاہ و جلال اس کے جاہ و جلال کی دلیل، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اس کی کبریائی کی دلیل، حضور علیہ السلام کی خوبیاں اس کی خوبیوں پر دلیل۔ تو یہ وصل کا ایک انداز ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی تو کھڑا ہے نا، نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ صلاح یسلی سے ہو، ایک احتمال ہے صلاح یسلو سے ہو۔ میں اس کے چونکہ اس کی حقیقت میں وہی بات بہتر ہے، یا اللہ تو حقیقت جان کہ صلاۃ سے تیری مراد کیا ہے، جس طرح نبی پاک کی شان کے لائق ہے اس طرح صلاۃ بھیج۔ اب سلام کیا ہے؟ سلام سے پہلے ایک بات اور، بھئی اگر یہ بات ہے صلاۃ کی حقیقت کا نہیں پتہ، حکم کیوں دیا؟ جب صلاۃ کی حقیقت بتائی نہیں تو حکم کیوں دیا کہ صلاۃ بھیجو؟ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، اس کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ امتی نبی پاک کے خیال میں مستغرق ہو، امتی نبی پاک کی طرف متوجہ ہو، آپ کے خیال میں مگن ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے خیال میں متوجہ ہوئے بغیر اللہ رب العالمین کا قرب نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین کی معرفت کی کوششیں بربادی تک پہنچا دیں گی، شیطان بہکا دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جب متوجہ ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی قرب کی کوشش کرے گا، نبی پاک کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب قرب خدا بھی ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب رسول اللہ کے پاس آ کر ملتا ہے۔ سوچنے کی بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین حواس سے بلند ذات، ادراک سے بلند ذات، صفات کے ساتھ اس کی کچھ پہچان، تو اس کا قرب کیسے ہو؟ جسم جیسے جسم کے قرب کی طرح اس کا قرب نہیں۔ دنیا میں ہم قرب کی 4 قسمیں پاتے ہیں۔ جسم کا جسم سے قرب، اللہ پاک کا قرب اس طرح نہیں۔ جسم کا صفت سے قرب، اللہ پاک کا قرب اس طرح نہیں۔ صفت کا جسم سے قرب، اللہ پاک کا قرب اس طرح نہیں۔ صفت کا صفت سے قرب، اللہ پاک کا قرب اس طرح نہیں۔ وہ چاروں قربوں سے بلند ہے۔ صفت کا جسم سے قرب، بالوں کا سفید یا سیاہ ہونا، بال ذات، ان کا رنگ یہ صفت ہے۔ ملائم یا کھردرا ہونا یہ صفت ہے۔ تو صفت کا ذات سے قرب، جسم سے قرب، یہ ایک قسم ہے۔ اللہ پاک کا قرب اس جیسا بھی نہیں۔ جسم کا جسم سے قرب اس طرح بھی نہیں، جسم کا صفت سے قرب اس طرح بھی نہیں، صفت کا جسم سے قرب اس طرح بھی نہیں، صفت کا صفت سے قرب، جس طرح بال کا کالا ہونا یا سفید ہونا ایک صفت، اور انہی بالوں کی صفت کھردرا یا ملائم ہونا، تو 2 صفتیں ایک جا ہو گئی نا۔ تو یہ صفت کا صفت سے قرب، اللہ پاک کا قرب اس طرح بھی نہیں۔ اس کا قرب چاروں قسم کی قربوں سے بلند ہے، عقل اور ادراک سے بلند ہے۔ اب کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے قرب پانے کے لیے، اس کی معرفت میں کمال حاصل کرنے کے لیے
ذریعہ، وسیلہ، طریقہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ اور آپ کی محبت میں استغراق۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اس انداز میں مولانا روم نے بیان کیا، چوں محمد بود محتاج الیہ، جب نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ سب آپ کی طرف محتاج ہیں، مخلوق میں سے کسی کی طرف آپ کو حاجت نہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق حضور علیہ السلام کی حاجت مند، آپ کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر اللہ رب العالمین کی معرفت ناممکن، اللہ پاک کا قرب ناممکن، اللہ پاک کی رضا ناممکن، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت ناممکن۔ یہ مقامات، یہ چیزیں، یہ شانیں ملیں گی تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے ملیں گی، اس کے بغیر اللہ رب العالمین کا قبول بارگاہ میں قبول ہونا ناممکن ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا نا، پندار سعدی کے راہ صفا، اے سعدی یہ گمان نہ کرنا کہ اخلاص کے راستے پر پہنچ جائے گا، چل جائے گا تو، پندار سعدی کے راہ صفا تواں جز بپے مصطفیٰ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے بغیر، نبی پاک کے نقش قدم پر چلے بغیر قرب خدا مل جائے، یہ گمان بھی نہ کرنا۔ تمہارا رفت جز در پہ مصطفیٰ، مپندار سعدی کے راہ صفا، تمہارا رفت جز در پہ مصطفیٰ، نبی پاک کے نقش قدم پر چلے بغیر تو قرب خدا پا لے گا، یہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو شیخ مولانا روم نے جس طرح کہا نا، ساری خدائی نبی پاک کی محتاج، اس کے بغیر اللہ پاک کا قرب نہیں ملے گا۔ جو ان کے جتنا قریب ہے اتنا اس کے قریب ہے، جو ان سے دور ہے اتنا اس سے دور ہے، جو ان کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو ان کی بارگاہ میں مردود ہے وہ اس کی بارگاہ میں مردود ہے، جو جس سے ان کو محبت ہے اس سے ان کو محبت ہے، جس سے ان کو محبت ہے اس سے اس کو محبت ہے، جس سے ان کو نفرت ہے اس سے اس کو نفرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی دوستی، اس کی قبولیت، وہ نبی پاک کی محبت، دوستی اور قبولیت پر ہے۔ اچھا، یہ تو پہلی بات تھی صلاۃ کے بارے میں۔ اب سلام کے بارے سنیں۔ سلام کے بارے میں سلام کی اتنی تاکید کیوں فرمائی؟ سلموا تسلیما، درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، سلام کی بڑی تاکید کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا سلام خلوص کا سبب ہے، سلام محبت کا سبب ہے۔ کس طرح؟ تو یہ سنیں، ایک واقعہ لکھا علماء نے سمجھانے کے انداز میں کہ ایک علاقے کا کوئی وزیر، کوئی حکمران علاقائی، امیر کبیر، وہ کار پر بیٹھتا، روزانہ اپنے ڈیوٹی پر جاتا، ہمارے دور کے مطابق سمجھ لو کہ کار پر بیٹھتا، بازار سے گزرتا، رستے میں ایک کفش دوز، یہ جوتا گانٹھنے والے، جوتا سینے والے، پالش کرنے والے، کوئی اپنا چادر وغیرہ بچھا کر بیٹھا ہوتا، تو وہ روزانہ کھڑے ہو کر نا سلام کرتا۔ جب گاڑی نظر آتی کھڑا ہو جاتا، قریب آتی سلام کا اشارہ کرتا، جب تک گاڑی نظر آتی رہتی کھڑا رہتا۔ اس نے کبھی ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کیا جواب میں، بس دیکھ لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ پہلے سے اسے انتظار ہوتا کہ کوئی مجھے سلام بلائے گا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، سلام سے پہچان ہوتی ہے، سلام سے محبت ملتی ہے، سلام سے خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اب سلام عرض کیا، روز وہ سلام بلاتا ہے۔ کچھ 6 مہینے کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ اس کو زبانی جواب ہی دے دیتا ہے۔ پہلے ہاتھ سے اشارہ شروع کیا جواب کا، پھر زبانی جواب دیتا ہے چلتی گاڑی میں۔ پھر یہ گاڑی مٹھی کر لیتا، اس کے پاس شیشہ نیچے کر لیتا، وہ سلام کہتا، یہ اس کو اشارے سے جواب دیتا اور خوش ہوتا۔
کوئی 1 سال مدت کے بعد اتفاق یہ کہ گاڑی گئی، وہ نظر نہیں آیا، واپسی پر پھر نظر نہیں آیا۔ اب گاڑی روک کر پوچھا ادھر ادھر دکان والوں سے، یار یہاں ہمارا ایک دوست ہوتا ہے، بھئی کہاں وہ غریب جو سارا دن چمڑا کاٹے، جوتوں میں ہاتھ رکھے، اور کہاں وقت کا حکمران؟ سلام نے کہاں تک پہنچایا کہ حکمران کہتے ہیں ہمارا بیلی، ہمارا دوست۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے بیچارہ، 2-3 دن سے طبیعت نہیں ٹھیک تھی، آج آ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے گھر کا پتہ ہے؟ کسی نے کہا جی پتہ ہے، میرے ساتھ چلو۔ گاڑی میں بیٹھ گئے، اس کے مکان پر جا پہنچے۔ اب اسے امید نہیں، اسے انتظار نہیں کہ میرے صاحب آئیں گے مجھے ملنے، سلام بلانے، نہیں، لیکن یہاں وہ آ کر دستک ہوئی دروازے پر، پڑوسی نے دستک دی، دکان کے پڑوسی نے۔ باہر نکلا نوکر، اس کا کیا بات ہے، اس کے کوئی ملازم، کوئی گھر کا فرد، اس نے بتایا جی یہ وقت کے حکمران فلاں صاحب وہ ملنے آئے ہیں بیمار پرسی کے لیے۔ اب وہ بیچارہ، اس کے گھر میں کیا ہونا تھا؟ سامان تو تھا نہیں کوئی، وہ ایک چارپائی پر جیسی تھی، وہ ایک چادر سی ڈال دی اور کہا جی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دروازے پر ویلکم کی، تشریف لائیں۔ آیا، جی مجھے آپ کے لائق کوئی جگہ نہیں مل رہی، آپ کو کہاں بٹھاؤں؟ آپ کے لائق جگہ نہیں میرے سامنے، میں کہاں بٹھاؤں آپ کو؟ تشریف فرماؤ، کہاں بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ جیسی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے نہیں بلایا، میں آیا ہوں۔ کہا کہ جب میں نے تمہیں دوست کہہ دیا ہے، بیلی کہہ لیا، تو پھر جیسی بھی تیری جگہ میں بیٹھوں گا۔ بیٹھا، اس کی بیمار پرسی کی، پھر چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سلام نے کہاں تک بات پہنچائی کہ وقت کا حاکم ایک غریب کفش دوز، جوتا سلائی کرنے والا، پالش کرنے والا، اس سے محبت کرنے لگا۔ یہ سلام سبب محبت ہے۔ اب سمجھیں جو بات میں نے شروع پر کی کہ درود میں 10 درجے کیوں بڑھتے ہیں؟ ایک درود نبی پاک کی ذات پر بھیجیں، 10 رحمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جب امتی حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، عام طور پر دستور یہ، قانون یہ ہے کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں علاقے میں رہنے والا فلاں امتی فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں صلاۃ عرض کرتا ہے۔ عام یہ دستور ہے۔ اور جو خاص اہل محبت ہوتے ہیں ان کے بارے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، ان کا محبت والا درود میں خود سنتا ہوں متوجہ ہو کر۔ اچھا، اب درود جو بھی امتی ہے اس کا درود نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نام بتایا جاتا ہے، فلاں نے بھیجا، فلاں کے بیٹے نے بھیجا، فلاں علاقے میں رہنے والا، ان لفظوں کے ساتھ اس نے آپ پر درود بھیجا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام شفقت سے اس کے حال پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ شہید کا زندہ ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جو شہید کو زندہ نہ مانے وہ کافر بے ایمان۔ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت کہ نیکی کا ذریعہ بننے والے کو اللہ پاک وہ ثواب عطا کرتا ہے جو نیکی کرنے والے کو ملے۔ اب امت میں ایک بھی شہید جو ہے اس کو اپنی شہادت کا اجر اور ثواب آخرت کا جو ملا، دنیاوی احکام میں اس کو مردہ کہنا منع۔ وہ علم وہ عند اللہ احیاء، زندہ ہے، مردہ نہیں۔ نہ گمان اس کو مردہ کرنا ہے، نہ مردہ کہنا ہے۔ جس کو ایک شہید کا ثواب ملے اس کو تو مردہ کہنا نہیں۔
جس کو ایک شہید کا ثواب ملے اسے تو مردہ سمجھنا نہیں، اور جس کے کھاتے ایک نہیں، دو نہیں، امت بھر کے سارے شہیدوں کا ثواب جمع ہو جائے، گنتی تو کرو، کروڑوں سے بڑھ جائے گی۔ کب سے قیامت تک جو جہاں شہید ہوتا ہے ہر کسی کو اپنا اپنا اجر اور ثواب، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر تو کیا ہوگا؟ جو جس کو ایک شہید کا ثواب ملے وہ تو زندہ، اس کو مردہ کہنا منع، مردہ سمجھنا منع، اور جس کو اربوں کروڑوں اربوں شہیدوں کا ثواب ملے تو ظاہر کہ وہ زندہ ہے۔ پھر قرآن پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ، اتنا تو سارے مانتے ہیں دنیا کے وقت سے بعد والا وقت بہتر ہے۔ اب یہ سادہ سی بات ہے، ایک آدمی جانے اس کے بعد نہ جانے وہ بہتر تو نہیں، ایک کچھ کر سکے پھر نہ کر سکے وہ بہتر تو نہیں۔ خود قرآن پاک نے عام آدمی کے بارے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے ہو ایماندار اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور انبیاء اور پھر سیدنا محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء تو ہے، کچھ لوگ ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن سعودی عرب کے حکمران پہلے عبدالعزیز بن سعود، ان کا ایک مکتوب، اس کا عکس میرے پاس موجود، اس میں وہ کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں ہمارے نزدیک نبی پاک کا زندہ ہونا شہیدوں کی زندہ ہونے سے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگوں نے جھگڑے خواہ مخواہ بنا لیے اپنے سیاسی، وہ بھی مانتے ہیں عبدالعزیز بن سعود، اس کا یہ مکتوب، اس کی فوٹو کاپی عکس تحریر میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نبی پاک زندہ ہے، آپ کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کی ایک اور دلیل پر غور کریں، شہید فوت ہو جائے اس کی وراثت بٹتی ہے، شہید فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت گزار کر آگے نکاح کرتی ہے، اس کے نکاح جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں آپ کے بعد نکاح نہیں کر سکتی، قرآن پاک نے نص فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی وارثوں میں، یہ صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور خود علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فیصلے پر عمل درآمد رکھا، کوئی اختلاف اس میں نہیں رہا۔ یہ بعد کے لوگوں کی پھر باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، کس نے درود بھیجا؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مثال کے طور پر یہ عرض کیا جائے کہ بصیر پور میں سے محمد مالک بشیر کا بیٹا فلاں قوم، اس نے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام یوں نظر کرم فرمائے، اچھا تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت ملی ہوئی ہے۔ نبی پاک جب نظر کرم کرتے ہیں، محبت کی نظر ڈالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب سے، اخلاص سے، محبت سے، شوق اور ذوق سے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور اس کی برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔